السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. دا لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو الحمدللہ سورۃ الفجر تک پہنچ چکا ہے. طریقہ کار وہی ہے 7+10 ایزیسٹ وے کے اندر قرآن پاک کی ٹرانسلیشن. پہلے ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن پھر ایز اے ہول، اور پھر جو ریفرنس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے یعنی کہ آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. پرپز سمپلسٹ اینڈ ایزیسٹ وے کے اندر قرآن پاک کو سمجھنا ہے کہ اللہ پاک نے کیا میسیج دیا ہے اس میں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. والفجر، قسم ہے فجر کی، یعنی فجر کی قسم. فجر یا پیدائش سحر کے نمودار ہونے کے وقت کی اہمیت یہ ہے کہ اس وقت غفلت سے سوئی ہوئی ساری دنیا کو بیداری کا پیغام ملتا ہے. رات کو انسان تھکن سے چور ہو کے سوتا ہے اور صبح جب بیدار ہوتا ہے تو یہ بالکل تازہ دم ہو جاتا ہے. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، اور ان 10 راتوں کی قسم. ان 10 راتوں سے مراد بعض مفسرین نے رمضان کا آخری عشرہ لیا ہے جس دن میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور بعض نے فجر سے عام فجر نہیں بلکہ یوم النحر یا عید الاضحیٰ کی فجر سے مراد لی ہے. اور 10 راتوں سے مراد یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج کی راتیں، کیونکہ یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج کی جو راتیں ہیں ان کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس میں بھی ہر رات کا قیام شب قدر کی رات کے قیام کے برابر ہوتا ہے. اور یہ دونوں قسم کی 10 راتیں بڑی فضیلت والی اور اپنی اپنی جگہ بڑی اہم ہیں. والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی. لفظ شف کا اطلاق ان اشیاء پہ ہوتا ہے جن میں نر و مادہ کی تمیز نہیں، اور شف کے معنی ہیں ایک چیز کو اسی جیسی دوسری چیز سے ملا دینا، اور اس طرح کر کے دو ملی ہوئی چیزوں کو شف کہتے ہیں، جس کے شفع کہتے ہیں اور جس کے ساتھ اس جیسی چیز نہ ہو اسے وطر کہتے ہیں. وطر کی بہترین مثال خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور نمازوں میں اس کی مثال نماز مغرب کے فرض ہیں. عشاء کے آخر میں وطر کی نماز، اور وطر کی نماز کو وطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جتنے بھی پڑھے جائیں مثلا 1 3 5 7 9 11 وہ وطر ہی رہیں گے، اور وطر حقیقتاً ایک ہی رکعت ہے. اب اس کے ساتھ جتنے بھی جفت نفل پڑھ لیے جائیں ایک وطر سب کو وطر بنا دے گا، جس طرح ہم 3 وطر پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد. اور اعداد میں ہر وہ ہنسا جو 2 پر تقسیم ہو جائے اسے ہم شف یا جفت کہتے ہیں، جیسے 2 4 8 وغیرہ جس طرح آڈ ایون نمبرز ہوتے ہیں. اور جو 2 پر پورا تقسیم نہ ہو وہ وطر یا طاق ہے، جیسے 1 3 5 7 جسے ہم آڈ نمبرز کو دیکھتے ہیں 1 3 5 7 9 11 ایٹسٹرا. اور سملرلی جو ہمارے جو ایون نمبرز ہوتے ہیں وہ ہے 2 4 6 8 10 12 14 اینڈ سو آن. کائنات میں مثلا 7 کے وطر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ 6 کے تو 3 جوڑے بن گئے، اور 7 میں وطر نے مل کر سب کو وطر بنا دیا، یعنی اس کو آڈ بنا دیا. 7 میں اگر ہم دیکھیں تو 2 2 2 3 ہمارے جو ان سے ہو گئے ایون کا گروپ ہو گیا، ایون نمبرز ہو گئے، اور 1 جو رہ گیا وہ آڈ بن گیا. کائنات میں اکثر اشیاء میں تو نر اور مادہ کی تقسیم پائی جاتی ہے، اور جن میں نہیں پائی جاتی ان میں زوج ہوتا ہے. جیسے جوتی کا 1 پاؤں دوسرے پاؤں کا زوج ہے، اور جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو یہ شف یا جفت ہو گیا. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی مثل کوئی اور چیز نہیں ہوتی، یہی اشیاء وطر ہوتی ہیں. اور ایسی اشیاء کی موجودگی اور استقلال اپنی جگہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے. واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ گزر جائے. یسر یسرا کا لفظ رات کو چلنے کے لیے مخصوص ہے. رات کا سفر کرنا اور ساری رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی، اور ساریہ رات کو سفر کرنے والی چھوٹی سی جماعت کو کہتے ہیں. اور اس طرح کے معنی ہیں کسی دوسرے کو رات کے وقت سیر کرانا، لے چلنا، سفر کرانا. اس لحاظ سے اس کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ اس رات کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ رات کی قسم جب وہ خود جانے لگے یا رخصت ہونے لگے. اس لحاظ سے ان آیات میں ایک ہی وقت میں 2 طرح کے انداز بیان سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی رات کے رخصت ہونے کا وقت تو وہی ہوتا ہے، پھر جب پھوٹتی ہے یا پیدا سحر نمودار ہوتا ہے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، ان باتوں میں اللہ اہل عقل کے لیے ایک بھاری قسم ہے. ذالک اس میں قسم، حلفی کیا فی میں
ذالک اس قسم قسم لذی ہجر ہر عقل مند کے لیے، ہر عقل مند یعنی اہل عقل کے لیے اس میں ایک بھاری قسم ہے۔ ہجر و معنی پتھر ہے، ٹھوس اور سخت چیز جو آڑ کا کام دے سکے، اور عقل کو بھی ہجر کہتے ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ وہ بھی ہر اس چیز کو جو نقصان دہ ہو روک دیتی ہے، اور ذی ہجر یعنی صاحب عقل یا عقل مند۔ اس کا دوسرا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، کیا یہ مذکور چار چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق نہیں؟ مطلب دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی نکلتا ہے، یعنی مذکورہ شے اس نظام کائنات کے نہایت اہم اجزاء اور اپنے اپنے مقام پر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر کیا وہ ہستی جو ایسا نظام کائنات چلا رہی ہے عالم آخرت کو وجود میں نہ لا سکے گی کیا؟ اتنی ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ پاک یہی فرمانا ہے کہ اہل عقل کے لیے نشانی ہے اس کے اندر۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ۔ ذکر قوم عاد، ان شہادوں کے بعد اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قوم عاد کا ذکر کیا۔ قوم عاد کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے اور عاد ارم بھی۔ عاد ارم وہ اس لحاظ سے ہیں کہ ارم بن سام بن نوح کی اولاد تھے، اور ذات العماد کی تو کئی وجہیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک کہ وہ خود بہت بلند و بالا قد و قامت رکھتے تھے، دوسری یہ کہ بلند و بالا عمارتیں بنانے کا آغاز انہوں نے ہی کیا تھا، تیسری کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو اپنے خیمے نصب کرنے کے لیے بہت اونچی اور مضبوط لکڑیاں استعمال کرتے تھے، جیسے وہ ستون ہیں۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا ہی نہیں کی گئی، یعنی اتنی بلند قامت زور آور مضبوط قوم وہ زمین پر کہیں بھی موجود نہ تھی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں ساری دنیا میں انہی کا ڈنکا بجتا تھا، کوئی دوسری قوم ان کی ٹکر کے موجود ہی نہ تھی۔ یہ لوگ بھی آخرت کے منکر، بد کردار اور اللہ کے باغی تھے۔ ان پر سخت ٹھنڈی اور تیز آندھی کا عذاب آیا جس نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، یعنی دوسری قوم سمود جسے عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ماہر سنگ تراش تھے، پہاڑوں کے اندر اپنے مکان تو کجا شہروں کے شہر پتھروں کو تراش کر بنا رکھے تھے انہوں نے۔ ان لوگوں کا مسکن وادی القریٰ تھا جو مدینہ اور تبوک کے راستے میں پڑتا ہے۔ یہ بھی آخرت کے منکر اور اللہ کے باغی تھے۔ اللہ نے انہیں زلزلے اور چیخ کے عذاب سے تباہ کر دیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ان کے پتھر کے مکانوں میں دراڑیں اور شگاف پڑ گئے، پھر ان میں بہت سے مکان پہاڑ کے بوجھ کی وجہ سے کھنڈر بن گئے، اور وہ خود زلزلے اور چیخ کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے بچا لے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، فرعون اور قوم فرعون، تیسری سرکش قوم فرعون اور اس کی قوم تھی، اور فرعون کو میخوں والے کہنے کی بھی کئی توجیہات بیان کی گئی ہیں۔ مثلاً ایک میخوں والے سے مراد اس کی سلطنت کی مضبوطی ہے، جیسے اس سلطنت کی جڑیں میخوں کی زمین میں ٹھونک دی گئی ہوں۔ دوسری یہ کہ میخوں سے مراد اس کی فوج اور علاوہ لشکر ہیں جن کے بل بوتے پر وہ اللہ کا باغی مد مقابل بنا بیٹھا تھا۔ تیسری یہ کہ جب اس کے لشکر نقل و حرکت کرتے تو خیموں کو نصب کرنے کے لیے بڑی بڑی میخیں استعمال کرتے تھے، اور چوتھی یہ کہ جب اس نے کسی کو سولی چڑھانا ہوتا تو اسے تختہ دار پر رسیوں سے کسنے کے بجائے اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دیا کرتا تھا۔ یہ سب باتیں اس کی قوت، اس کی نخوت، غرور اور سنگ دلی پر دلالت کرتی ہیں۔ فرعون اس کی قوم کو بھی آخرت کے منکر اور اللہ کے نافرمان تھی۔ ان لوگوں کو اللہ نے بحر کلزم میں غرق کر کے دنیا کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی۔ فاکثروا فیہا الفساد، اور ان میں بہت فساد مچا دیا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ ان تینوں تاریخی واقعات میں قدم مشترک یہ ہے کہ سب قوم آخرت کی منکر تھی، اور جو فرد یا قوم آخرت پر ایمان نہ رکھتی ہو وہ اپنی زندگی بے بکانہ اور شتر بے مہار کی طرح گزارتے اور فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور جب وہ ایک مخصوص حد سے آگے بڑھتی ہے تو اس کے گناہوں کا ڈول بھر جاتا ہے اور عذاب الہی کی گرفت میں آ جاتی ہے۔ ان واقعات سے استدلال یہ پیش کیا گیا کہ آخرت کا عقیدہ محض تصوراتی نظریہ نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے،
اور جس طرح انسان کسی ٹھوس حقیقت کے مقابلے پر اتر آنے اور ٹکرانے سے پاش ہو جاتا ہے، آخرت کے منکروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ آپ کا پروردگار تو طاق میں ہوتا ہے۔ طاق یا گھات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جو کوئی شخص کسی کے انتظار میں اس لیے چھپا بیٹھا ہوتا ہے کہ جب وہ چیز اس کی زد میں آ جائے تو اس کے جال میں پھنس جائے۔ گزرنے والا اپنے انجام سے غافل و بے فکری سے جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک شکار ہو جاتا ہے۔ یہی صورتحال اللہ کے مقابلے میں ان ظالموں کی ہے، جنہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہستی انہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ بڑی دیدہ دلیری سے گناہوں میں آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ حد آ جاتی ہے جس سے آگے اللہ انہیں بڑھنے نہیں دینا چاہتا۔ اس وقت اچانک ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برس جاتا ہے، اور اگر کسی فرد یا قوم پر دنیا میں ایسا وقت نہ بھی آئے تو ہر شخص کی موت اس کا یقینی وقت ہے۔ جیسا کہ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ لبالمرصاد کا معنی الیل المصیر، یعنی سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، پس جو انسان جب اس کو آزمائے، رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، اس کا رب اس کو عزت دے، وَنَعَمَهُ اور اسے نعمت دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہے میرے رب نے مجھے عزت دی ہے۔ مگر انسان کا یہ حال ہے جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تو اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اسے آزمائے، فَقَدَرَ، اندازے سے دیتا ہے، عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اس کا رزق، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔ اور جب اسے آزمائش میں ڈال کے اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ رزق کی کمی بیشی دونوں میں انسان کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح سے آزمائش کرتا ہے، نعمت اور مال و دولت کی فراوانی سے بھی کہ آیا انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، اور اس کی تنگی سے بھی کہ آیا انسان ایسے اوقات میں صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ مگر مال و دولت کے معاملے میں انسان کی قدریں ہی عجیب اور غلط قسم کی ہے۔ جب اس پر انعام کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں آزمائش میں پڑا ہوں، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس کے مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ اور جب تنگی کا دور آتا ہے تو اس وقت بھی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ میری آزمائش کی جا رہی ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے اللہ نے تو میری توہین کر ڈالی۔ گویا اس کی نظروں میں عزت و ذلت کا معیار صرف مال و دولت کی کمی بیشی ہے۔ مال و دولت زیادہ ہو تو ایسا آدمی معزز ہے، اور اگر تنگ دست ہو تو وہ ذلیل ہے۔ یہ تو ایک عجیب سا دنیا کا ہی قانون ہے۔ کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ، یہ معیار ہرگز درست نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِینِ، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ وَتَأْکُلُونَ التُّرَاثَ أَکْلًا لَمًّا، اور میراث کا سارا سامان سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ یعنی کسی کی عزت اور ذلت کو ماپنے والی تمہاری قدر ہی سراسر غلط ہے۔ عزت اور ذلت کا اصل معیار پیسہ اور مال و دولت نہیں، بلکہ اس کا اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار ہونا ہوتا ہے۔ مگر تمہارا حال یہ ہے کہ مال و دولت کو ہی اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو اور اسی پر مار مٹتے ہو۔ یتیموں اور بیواؤں کی عزت کرنا تو درکنار، ان کے پاس اگر کوئی چیز موجود ہو تو اسے بھی اڑا لینے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہاری پیسے سے محبت اور بخل کا یہ حال ہے کہ کسی مسکین کے احتیاج دور کرنے کے لیے اسے کچھ کہہ دینا یا کھانا کھلانا تو درکنار، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ میت کی وراثت سے بیوہ کو، لڑکیوں کو، بچوں کو، سب کو محروم کر دیتے ہو۔ جس کا زور چلتا ہے وہی ساری میراث ہڑپ کر لیتا ہے۔ تمہیں تو پیسہ ہی چاہیے تھا، اور اس کے اصول کے لیے ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کرنے پر پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے۔ تمہارے لچھن یہ ہوں گے تو اللہ کے نزدیک تمہاری عزت کیوں ہوگی؟ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ پر کر برابر کر دی جائے گی۔ ہرگز نہیں جب زمین پست کر دی جائے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ تمہاری ایسی کرتوتوں کہ تم سے باز پرس نہ کی جائے، اور ایسا وقت یقیناً آنے والا ہے
یعنی زمین پر متواتر زلزلوں اور ضربوں سے اس کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سب نشیب و فراز برابر کر دیے جائیں گے اور زمین ایک چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آپ کا پروردگار آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ جب قیامت کے دن اللہ پاک جب نیچے آئیں گے، اور وہ اللہ پاک کس طرح آئیں گے کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہوں گے، یہی دن وہ ہوگا، یعنی یہی قیامت کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 22 ہم نے مکمل کر لی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔